اس کلمے کا نام کلمہ باقیہ بھی ہے اور اس کا بھی قرآن سے ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو کیا کہا، یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَجَعَلَهَا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو باقی چھوڑا، فرمایا اس کو بنا دیا کلمہ باقیہ فی عاقبہ، فرمایا ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ رجوع کریں توحید کی طرف اور اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کا نام قرآن کریم میں کیا رکھا ہے؟ کلمہ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کیا کہ جس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا اس کو بقا نصیب ہو گئی، وہ باقی ہی باقی ہے، اور جس کو یہ کلمہ نہیں ملا وہ فانی ہی فانی ہے۔ اگر بقا چاہتے ہو تو اس کلمے کو اپناؤ اور اس کلمے کو پڑھو، اس کا یقین دل میں جماؤ۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہ باقی رہنے والا بھی ہے اور اس کی برکت سے بقا نصیب ہوتی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا ہے اور ان کی اولاد سے کبھی یہ کلمہ نکل نہیں سکتا، یہ ہمیشہ اللہ نے اس کو قائم اور دائم رکھا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری کی ساری منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو کلمہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ یہ میں کلمہ پڑھوں، آپ کلمہ پڑھیں، ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی اولاد نہ صحیح لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہم سب کے سب روحانی اولاد ضرور ہیں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہ کلمہ باقیہ ہے۔ اگر بقا چاہتے ہو اس کلمے کے ساتھ اپنا جوڑ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو۔ اس کلمے کا ایک اور نام بھی ہے، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ باقیہ، اس کا نام کلمۃ العدل بھی ہے۔ یہ عدل کا کلمہ ہے، یہ انصاف کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ایک آیت ذکر کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے پہلے حصے کا، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، فرمایا سب سے پہلا عدل، سب سے اعلیٰ عدل وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ عدل کرے، اللہ کے معاملے میں عدل کرے۔ اور اللہ کے معاملے میں عدل کیسے کرے گا؟ جب وہ اس کلمے کو اپنائے گا، کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ کوئی قبر والا، کوئی پیر، کوئی بزرگ اللہ کا برگزیدہ اور نیک تو ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں عدل و انصاف کے ساتھ آدمی کو قائم رہنا چاہیے۔ فرمایا کلمۃ العدل، یہ کلمۃ العدل کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے کلمۃ التقوی، جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سب کہہ دیں رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے میدان حدیبیہ میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی ان کی تعریفیں کی ہیں۔ تعریف کرتے ہوئے اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ یہ صحابہ کی بڑی تعریف ہے اور میں نے نہیں کی،
یہ صحابہ کی تعریف کسی اور نے نہیں کی، یہ صحابہ کی تعریف قرآن نے کی ہے اور اللہ نے کی ہے۔ صحابہ کی تعریفیں کون کر رہا ہے جی؟ اللہ کر رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَلْزَمَهُمْ، اللہ نے ان کو لازم کر دیا، لازم کر دیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں نے یہاں ایلفی لگائی ہے اور اس کو اس کے ساتھ ایسا چپکایا ہے ایلفی سے، یہ کبھی ایسے جدا نہیں ہو سکتی، میرا جوڑ باندھا ہوا یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، یہ چیز اس سے جدا نہیں ہو سکتی، بڑے اچھے کاریگر نے اس کو جوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کے اصحاب کے ساتھ ایک چیز چپکا دی ہے، وہ چیز کبھی ان سے جدا نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو نے کیا چپکا دیا ہے، کیا لازم کر دیا ہے؟ فرمایا محمد کے اصحاب کے ساتھ میں نے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا ہے، میں نے چپکا دیا ہے، تو صحابہ سے کبھی کلمہ جدا نہیں ہو سکتا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی لازم ہے اور کلمہ تقوی لازم ہے صحابہ کو۔ تو قرآن کریم نے اس کلمے کا ایک نام رکھا ہے کلمۃ التقوی، وکانوا احق بہا واہلھا۔ اللہ نے فرمایا صحابہ ہی اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ فرمایا لائق اور لیاقت ساری کی ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر، اس لیے اول کلمے کے اہل کون بنے؟ صحابہ بنے ہیں، انہوں نے اس کلمے کا حق ادا کیا ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس کلمے کے اور بھی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو کہا ہے کلمۃ العلیٰ، فرمایا بلند کلمہ ہے۔ سب سے اونچا کلمہ کون سا کلمہ ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے اللہ اونچا ہے، اللہ کا نام بھی اونچا ہے، اللہ کا کلام بھی اونچا ہے، اللہ کی ذات بھی اونچی ہے، اللہ کی صفات بھی اونچی ہے۔ تو فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا ایک کلمہ کفر ہے، ایک کلمہ اللہ کا ہے، کلمہ کفر جی فرمایا اس کو میں نے سفلا بنا دیا، کلمہ کفر کو میں نے پست کر دیا، نیچے بنا دیا، اور اپنے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں آپ، آج کس کا کلمہ بلند ہے؟ ہمارے پاک نبی کا کلمہ بلند ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، کبھی آپ نے دو تصور وہاں نہیں کیے؟ اگر دو تصور آپ کو نصیب ہو جائیں پھر آپ وہاں پر وقت گزاریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پہلا تصور یہ کریں کہ جہاں میں طواف کر رہا ہوں یہاں میرے نبی نے طواف کیا، ابو بکر نے طواف کیا، عمر نے طواف کیا، علی حیدر کرار نے طواف کیا، اور عثمان بن عفان نے، طلحہ اور زبیر نے، سعد و سعید نے طواف کیا ہے، اور یہاں ابراہیم نے طواف کیا، اسماعیل نے طواف کیا، یہاں تمام انبیاء نے طواف کیا۔ تو ایک یہ تصور کر کے آپ طواف کریں، آپ کو کتنا مزہ آئے گا، آپ کو صرف فرش نظر نہیں آئے گا، آپ کو برکتیں محسوس ہوں گی۔ یہاں قدم کس کے لگے ہوئے ہیں؟ انبیاء کے، صحابہ کے، سید الانبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا تصور، وہاں آپ رہیں جتنے دن نصیب میں ہیں اور یہ تصور کرتے رہیں جب اذان ہو، اذان جب ہو سر جھکائیں اور 1400 سال پہلے چلے جائیں۔ کیا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے نبی کو ستایا جاتا تھا؟ یہاں بلال کو اذان کہنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں ابو جہل کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، آج محمد کا کلمہ اور اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ یہ تصور کریں، پھر اذان سنیں آپ، کس قدر مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اللہ نے سچ فرمایا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔ عزت ساری کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے، اس لیے کلمہ تو اسی کا بلند ہونا ہے۔ ہاں جی، کسی بھی سیاسی جماعت کا کلمہ بلند نہیں ہونا، اور کسی بھی وڈیرے کا کلمہ بلند نہیں ہو، خاک میں چلے جاتے ہیں، یہ سارے مٹی اوپر پڑ جاتی ہے، نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر بقا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ذات کو بقا ہے، اس کا نام
کلمۃ السدید بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کا مصداق یہی کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم کہو قول سدید، جو درست بات ہے وہ منہ سے نکالو، اور سب سے درست بات، سب سے اچھی بات، سب سے صحیح بات وہ کون سی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے زیادہ اعلیٰ عمدہ بات یہ ہے، یہ قول سدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمۃ المقالید بنایا ہے۔ ایک اور نام بھی قرآن سے پیش کرتا ہوں، آخری، کلمۃ المقالید۔ مقالید کس کو کہتے ہیں؟ مقالید کہتے ہیں چابیاں، کنجیاں۔ قرآن کریم میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں، ساری چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کی چابیاں لیتے ہو تو پھر یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آسمان بھی تمہارے لیے مسخر، زمین بھی تمہارے لیے مسخر، اس لیے کہ اس کلمے سے میں حاصل ہو جاؤں گا، اور میں حاصل ہوا تو کائنات کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ لہو مقالید السماوات والارض۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کا ورد کرنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب پڑھ لیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔